نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، موقع کی مناسبت سے آج انشاءاللہ غزوہ خندق کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں. یہ جو آج مسلمانوں کے اندر تصور ہے کہ یہ سورت پڑھو تو دشمن ہلاک ہو جائے گا، وہ سورت پڑھو تو دشمن ہلاک ہو جائے گا، یہ والا وظیفہ کرو تو یہ علاقہ فتح ہو جائے گا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اسلام کے دشمنوں کو شکست دینی ہے، تو وہ وظیفوں سے نہیں دی جا سکتی. اسلام کے دشمنوں کو اگر شکست دینی ہے تو قرآن مجید کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ پر عمل کر کے دی جا سکتی ہے. اگر اسلام کے دشمنوں کو شکست دینی ہے تو قرآن مجید کی آیت یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کے اوپر عمل کر کے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے. اگر اسلام کے دشمنوں کو شکست دینی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وظیفے پڑھنے سے، آیتیں پڑھنے سے، سورتیں پڑھنے سے کبھی بھی اسلام کا دشمن مغلوب نہیں ہوگا. اسلام کا دشمن مغلوب تب ہی ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 62 یا 63 برس تھی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کی جو زندگی کے 22 یا 23 سال ہیں، ان میں کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، کتنی دفعہ میدان جہاد میں خود گئے ہیں، کتنی دفعہ میدان جہاد میں صحابہ کرام کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو جب تک ہم عملی طور پر اجاگر نہیں کریں گے تو اسلام کے دشمن، دین کے دشمن ہم پر غالب رہیں گے. دین کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی، میدان کارزار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دفعہ گئے ہیں، یہ چیز آج ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سورت پڑھو تو فلاں دشمن ہلاک ہو جائے گا، یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں۔ موجودہ دور کے اندر اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے یہودی، وہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور ساری دنیا مسلم اس وقت ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم یہودیوں سے زیادہ ہم مسلمان کر رہے ہیں، جو ایک گھونٹ پانی کا ان تک نہیں پہنچاتے، جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا دشمن یہ بات جانتا ہے کہ باتیں کرنے سے کبھی بھی میدان فتح نہیں ہوا۔